أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دینی بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوانوں اسلامی ماں بہنوں پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا دین یہ عقیدہ و عبادت کے ساتھ اخلاق و محبت کا دین ہے، یہ ادب اور حسن سلوک کا دین ہے۔ اس دین میں کمال اس کو ملتا ہے جس کے یہاں ادب پایا جاتا ہے، جس کے یہاں اخلاق پایا جاتا ہے۔ جس کے یہاں ادب اور اخلاق نہیں، اس کا دین قابل نہیں۔ بہت صراحت کے ساتھ دو چار جیسے ہم لوگ بولتے ہیں آپس میں، دو چار کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی۔ اسی شخص کا دین کامل ہے، بہتر ہے، جس کے اخلاق بلند ہو۔ ہم دین اگر ایمان کی کچھ باتوں کو، نماز اور کچھ اور نیک عمل کو سمجھتے ہیں اور اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسا کرتے ہیں، اپنوں میں جو بزرگ ہیں، اپنوں میں جو بڑے ہیں، اپنوں میں جو چھوٹے ہیں، درجے بدرجے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بیچ میں قائم کیے گئے ہیں، ہمارا اس میں کیا طرز عمل ہے، ہمارا کیا سلوک ہے لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم اس کو دین نہیں سمجھتے تو ہم اپنی سمجھ میں ناقص ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا جائے، صحیح برتاؤ یہ عبادت ہے۔ آپ سوچیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے بڑوں کا احترام اور تقریب اور عزت نہ کرتے ہوں، ان کی تعظیم شرعی نہ کرتے ہوں، شریعت نے جس طرح انہیں ادب کرنے کا حکم دیا ہے ان کا اسی طرح ادب نہ کرتے ہوں، اور جنہیں اللہ نے ان سے چھوٹا بنایا ہے وہ ان کے شفقت، مروت، مدد، ہمدردی کے محتاج ہیں، ان کے ساتھ وہ نہ پیش آتے ہوں تو اللہ جل فرماتے ہیں نہیں سمجھ، ایسے لوگ ہمارے نہیں، ایسے لوگ حقیقت میں میرے امتی نہیں ہیں۔ اتنا بھاری کلمہ یا سنجین صدا کے نبی استعمال کرتے ہوں، آپ بتائیے اللہ نہ کرے ہمیں کسی پر انفیٹ آئے کہ ہم بڑوں کا ادب نہ کرنے والے ہوں۔ ہمیں اگر ہر آدمی خود ہی بڑا بنتا ہو اور وہ کسی کو بڑا نہ سمجھتا ہو تو کیا ایسا سماج کسی مقام کا سماج ہو سکتا ہے، کسی اخلاق اور کیریکٹر کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے دیکھیے اسلام میں اس بات کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور آپ پر اسلام اور اسلامی آداب، اخلاق، احکام، قوانین اترتے رہے
اور آپ انہیں کی روشنی میں تربیت کرتے رہے. جنریشن ایک معاشرہ آپ نے کھڑا کر دیا, ایک سوسائٹی آپ نے بنا دی. اس سوسائٹی میں بچے بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے بیچ میں نہیں بولنا. آپ سوچیے کتنی بڑی بات ہے. 10 سال کی عمر کے بچے بھی یہ سمجھتے تھے کہ جس مجلس میں ہمارے بڑے موجود ہوں وہاں ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے. ہمیں چھوٹوں کی تو بات جانے دیجیے, بچوں کی تو بات جانے دیجیے. ہمارے یہاں بھی کیا اس طرح کا تصور ہے کہ ہمارے کس لیول کے لوگ ہیں اور ہمارے بیچ میں ہیں, ہمیں کہاں اور کس طرح بولنا چاہیے بھی تو کس طرح بولنا چاہیے. چھوٹی عمر کے بچے بھی سمجھتے تھے کہ اپنے بڑوں کی خدمت میں اگر ہمیں کچھ بات کرنی ہے تو کتنے ادب سے کرتے ہیں. بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی, آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. بڑے صحابہ حضرت ابوبکر عمر بھی مجلس میں ہیں. چھوٹے بھی ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, ایک غلام بچہ بیٹھا ہوا ہے آپ کی داڑھی کی طرف. کوئی شخص لایا ایک دودھ کا پیالہ, آپ کی خدمت میں لایا ہدیہ. آپ چاہتے تھے کہ میں اپنے ساتھیوں کو پلا دوں پھر بات کرتی ہوں, لیکن آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہے. یہ ہم لوگوں کو بڑوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے. دائنی طرف آپ کے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قاعدہ بتایا ہے کہ جب کوئی چیز دو تو اپنی دائنی طرف سے دو. کوئی بحث نہ رہے کہ کون زیادہ حقدار ہے, حقدار دائنی طرف سے دو. ہاں دائنی طرف والے کہیں کہ فلاں کو دے دو, ہماری طرف سے اجازت ہے تو کوئی بات نہیں. ایک طریقہ بتا دیا, ایک ادب کا ایک ایسا ماحول بتا دیا تاکہ کہیں بے چینی نہ پیدا ہو. مجھے نہیں دیا پڑے. اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ مسئلہ ہے. آپ کی دی ہوئی تعلیم ہے, اسلام کے بتائے ہوئے آداب و اخلاق سے ایک ادب اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز دی جائے گی, شروع کی جائے گی, تو کہاں سے شروع کی جائے گی؟ دائیں طرف. اب آپ اس بچے سے پوچھتے ہیں اگر تم اے غلام اجازت دو, تم حقدار ہو, پہلے اس مجلس میں ابوبکر بھی بیٹھے ہیں تو شروعات ان سے کر دو. آپ سوچیے اس کا ادب دیکھیے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیسا ادب سیکھا تھا کم عمر کے بچوں نے. آج تو ہمارے بچے جب آتے ہیں مسجدوں میں تو ہم یہاں تک سوچنے لگے کہ ہمارے بچے مسجدوں میں آئے ہی نہ, بڑے ہاتھوں کرتے ہیں, ادھر مچاتے ہیں, دوڑ بھاگ کرتے ہیں, بدنظمی پیدا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو ادب نہیں ہے, اور دوسرے کی ادب سیکھنے ہی کے لیے تو آتے ہیں. وہ جب یہاں آئیں گے وہ کچھ بدنظمی کریں گے, کچھ غیر مستحسن بھاگ دوڑ کریں گے, مومنٹ کریں گے, تو انہیں ادب سکھایا جائے گا. اگر یہاں آئیں گے نہیں ادب سیکھیں گے نہیں تو کیسے سیکھیں گے؟ آنا ضروری ہے. لیکن دیکھیے وہاں سیکھا تھا بچوں نے ادب, تو بچہ کیا بولتا ہے؟ دیکھیے سبق ہے بہت بڑا, میں تو بھول نہیں پاتا ہوں اس بات کو. وہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرف اللہ نے آج مجھے بخشا ہے, یہ موقع آج مجھے ملا ہے کہ آپ نے کی دیا تھا, آپ نے جس پیالے سے پیا ہے اور آپ کے مبارک ہونٹ جس جگہ لگے ہیں, میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ موقع پہلے مل جائے. کسی کو کچھ کہا بچے نے, کہا کہ نہیں ابوبکر کو نہیں, مجھے ملنا چاہیے. بات کہہ دی پوری بچے نے, بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ آپ کا مبارک جھوٹا میں پہلے حاصل کروں. یا رسول اللہ مجھے مل جائے, آپ نے نہیں دیا ہوگا. ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں. ہمارے یہاں یہ کہیں سمجھا جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا ادب یہ دین نہیں, دین میں بڑا کام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی تعظیم ہے, اپنے بزرگوں کی تعظیم ہے. یہ اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو. اپنے چھوٹوں کو چھڑکو مت, اپنے چھوٹوں کو بے یار و مددگار مت چھوڑو.
اپنے کمزوروں کو ایسا مت سمجھو کہ وہ کمزور ہیں اور تم طاقتور ہو تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے نہیں ہیں اور تم پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ان پر شفقت مروت ان کا حق جو بنتا ہے اس کو جانو. یہ دین ہے. یہ دین ہے کہ ہماری مجلس ہے. دیکھیے ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی, جس کے پتے جھڑتے ہیں. پتجھڑ آتا ہے, پتجھڑ کا ہر پیڑ اور ہر اس کا ایک سیزن ہوتا ہے, اس کے پتے جھڑتے ہیں. آپ نے بتاؤ پوچھا ہی سوال آپ نے کر دیا. مجلس میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے. حضرت عمر بیٹھے ہیں مجلس میں, سب لوگ خاموش ہیں, سب سوچ رہے ہیں کہ وہ کون سا پیڑ ہے. دماغ اپنا دوڑاتے ہیں درختوں کی طرف, پیڑوں کی طرف. کون سے پیڑ ہماری نظروں میں ہمارے دل میں ہیں اور ان میں کون سا ہے جس کو پتجھڑ نہیں آتا. اور آپ فرماتے ہیں اس کی مثال مومن کی ہے. مومن اسی پیڑ جیسا ہوتا ہے, اس کی خصوصیت مومن میں ہوتی ہے. سبھی لوگ خاموش تھے یہاں تک کہ آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے. کون سا پیڑ ہے؟ وہ کھجور کا. اس کا ایک ایک حصہ مفید ہے, نفع بخش ہے, مستحکم ہے, ابھی ہے. اس کے پھل ڈائٹ کا کام کرتے ہیں, اس کے پتے بچھونے اور مختلف ضروریات کے کام آتے ہیں. اس کے تنے شہدیوں سے مکانات بنائے جاتے ہیں. اس وقت کا آپ تصور کیجیے جس وقت کھجور کا رول اتنا بڑا تھا. آج بھی کوئی معمول نہیں ہے سمجھنے کے لیے, لیکن اس وقت کی بات دیکھیے جب اس شہدیوں کا کام, پلر کا کام کرتے تھے. تنے آپ فرماتے ہیں مومن ایسی ہی ہے. اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہے, اس کے تنے آسمان سے بات کرتے ہیں. یعنی مومن بڑا گہرا ہوتا ہے, ہلکا نہیں ہوتا. مومن ہلکا نہیں ہوتا, ہلکا پر نہیں ظاہر کرتا. مومن کو آسانی سے کمزور کرنا, اکھاڑ دینا آسان نہیں ہوتا. جیسے کھجور کا پیڑ ہے, آپ نے فرمایا مومن ایسا ہوتا ہے. تو آپ میں بتانا یہ چاہتا تھا, اس واقعے سے بہت مشہور واقعہ ہے ہمارے علم, اور ہم مطلب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں. لیکن غور کیجیے اس میں ہمارے بچے کتنا ادب جانتے تھے. وہاں اس معاشرے کے, اس پاک باز معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچے کتنا ادب کے ساتھ رہتے تھے. مجلس ختم ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ تھے, عبداللہ بن عمر. کہتے ہیں جیسے اٹھے, ابو جان مجھے پتا تھا یہ کھجور کا پیڑ ہی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تھا سب سے, سوال مجلس سے تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ جیسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو میں کیسے بولوں. آج کا وقت دیکھیے, آج بڑوں سے زیادہ چھوٹے بولتے ہیں, بڑوں سے پہلے چھوٹے بولتے ہیں. جب کوئی ایشو اور کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ انتظار کرنے کے بجائے کہ بڑے ہمارے کیا بولتے ہیں, آپ تجربہ کر دیجئے کہ سب سے پہلے چھوٹے بولتے ہیں, سب سے پہلے میدان میں اتر آتے ہیں. یہاں دیکھیے کیسا ادب ہے. ایک سوال ہے, سوال پر وہ بچہ جواب دے سکتا تھا کیونکہ سوال مجلس سے تھا, چھوٹے بڑی کی تفریق کے بغیر تھا. سوال کا جواب بچہ دے سکتا تھا, لیکن ادب سکھایا گیا تھا ایک چھوٹا تھا کہ جہاں بڑے بیٹھے ہوں, جہاں بڑے موجود ہوں, وہاں بڑے بولیں. حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بات کرے گا, بڑا جب چھوٹے کو کہے گا تو چھوٹا بات کرے گا. بڑے کی اجازت کے بغیر اگر کوئی بات کرتا ہے تو عیار اور رفتار اور نمائشی ہوتا ہے. کیوں؟ بڑا جانتا ہے کہ کس لیول کا آدمی کون سا ہے اور کس طرح وہ بات کر سکتا ہے. اس کا اسٹینڈرڈ, اس کا مقام, اس کی صلاحیت, اس کی کیپیسٹی کون زیادہ جانتا ہے. آج مثال کے طور پر کیوں پابند کیا گیا ہماری بچیاں, عورتیں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی, اپنی مرضی سے اپنا مستقبل اور اپنی زندگی کا ساتھی اور شوہر نہیں مقرر کر سکتی. کیوں؟ یہ آزادی میں دخل نہیں ہے,
یہ ان کے بہتر کل اور ان کے بہتر مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اخلاقی ضابطے کے ساتھ ایک بنیادی اصول ہے جو ایک بڑا جیسے جانتا ہے ایک چھوٹا ہمارا کیا اس لائق ہوا کہ نہیں جو بولنا چاہیے اس کو بول سکتا ہے، ایسے ہی ایک باپ جانتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ کہاں بہتر ہے، اس کا سرپرست جانتا ہے کہ کہاں بہتر ہے، اس کا بھائی جانتا ہے کہ کہاں بہتر ہے، کیونکہ ایک لڑکی کا دائرے عمل جو ہے ایک لمیٹڈ ہے، ایک لمیٹیشن میں ہے، وہ کسی خاندان کے حالات کو کیا جاننے کی زیادہ سے زیادہ کسی فرد کو جانتی ہے، کسی سے اگر اس سے کوئی کانٹیکٹ ہے، کوئی مناسبت پر کوئی نیٹورک میں تو اتنا ہی جانتی ہے، لیکن ایک باپ جب اپنی بیٹی کا، ایک بھائی جب اپنی بہن کے رشتے کے لیے جب کچھ سوچتا ہے تو پوری گہرائی سے جائزہ لیتا ہے اور اس پر اس میں مشورے دیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ چیز مستحکم رہتی ہے، پھر افراتفری نہیں ہوتی، پھر فوضائیت نہیں ہوتی، پھر اس آبادی کے غلط رزلٹ نہیں آتے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا سمجھتا ہے، ایک دو لوگوں کے بیچ میں، ایک میاں بیوی کے بیچ میں ایک کو بڑا بنا دیا، کہا جب تم دو آدمی ہو تو کسی کو بڑا مان دو، جب دو تین آدمی کہیں سفر میں جاتے ہو تو ایک کو بڑا مان دو، آپس میں جب کوئی بات ہو تو جو تمہارا بڑا ہے وہ جو کہے تو اس کے مطابق چلو، اس میں برکت ہے۔ تین آدمی، تین رائے، تین راستے، ہر آدمی اپنی بات پر اڑا رکھنے والا اور اپنی بات کو منوانے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کی رائے نہ مانے، اپنی بات منوائے۔ کسی سے اپنی بات ماننے منوانے کا کیا نظام ہو سکتا ہے؟ نظام یہ ہو سکتا ہے کہ جنہیں تم بڑا مانتے ہو جو کہے وہ مانتے ہو، فوضائیت نہ ہو، انارکی نہ ہو، منمانی نہ ہو، جو جیسا چاہے ویسا چلے، ایسا ماحول نہ ہو۔ آپ بتائیے ایک جماعتی زندگی کا تصور کیوں دیا گیا؟ کیوں دیا گیا کہ ایک جماعت کے ماتحت رہنا ہے؟ کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ ایک جماعت کے ماتحت رہنے میں ایک اتحاد کا نظم قائم رہتا ہے، اور دنیا میں کوئی طاقت نہیں بن پائی، نہ بن سکتی ہے جن کے ہاں ایک بڑے کے ماتحت میں رہنے والا نیٹورک نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی دیکھیے کوئی بھی نظام ہو، چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اتحاد ہو سکا ان کا، تو جو ہمارا بڑا کر کہہ دے گا اسی پر فیصلہ ختم ہو جائے گا، وہی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ تصور ہے، یہ کئی طرح کی چیزوں سے بچاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بد نظمی سے بچاتا ہے، انارکی سے بچاتا ہے، الگ الگ راستے نہیں بن پاتے، اور ایک بڑے کو حق ملتا ہے کہ جو بڑا کہتا ہے اسے مانا جائے۔ بہت موٹی سی مثال ہے، بہت موٹی سی مثال ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر کہیں اور تھے، اسی مقام پر اپنے، انہیں بعد میں خبر ملی، حضرت عمر کو پہلے خبر ملی، کچھ لوگ جمع ہو گئے مسجد نبوی میں، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جیسے ہوتا ہے کبھی حادثہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حادثہ ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی موت نہیں ہوئی، جو کہے گا کہ آپ کی موت ہو گئی ہے رقم گزر ہوگا، بس کہو کہ آپ کی موت ہو گئی۔ آپ کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کا تھا، وہ کوہ طور پر گئے تھے اور بعد میں واپس آئے، حالات بہت گمبھیر تھے، صدمہ کا ماحول تھا، سکتہ جیسے کہہ سکتے ہیں، سکتہ داری تھا، یا کہہ دیجیے کہ سناٹا ہوا، ان کی دبنگ بات اور حالات ایسے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، آپ آئے، بھاگے بھاگے آپ کے حجرے میں گئے، آپ کی چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی کو کوسا دیا، اس کے بعد لوٹ کر کے مسجد میں آپ کھڑے ہوئے،
تو سارا مجمع جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ارد گرد تھا، وہ آپ بات کرنا شروع کیے تو آپ کے ارد گرد سب جمع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فقط من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں جو کہے گا آپ کی موت ہو گئی اس کو قتل کر دوں گا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ ہی حی و قیوم ہے، آپ کی تو موت ہو گئی۔ سارا مجمع ایک ہو گیا۔ وہاں آنا نہیں تھا ہماری طرح کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی تو آپ نہیں مانیں گے، آپ نے کوئی بات کہہ دی تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہماری آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کی بھی نہیں مانیں گے۔ وہاں حق کے سامنے جھکنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں، ابو بکر کی بات ہو رہی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے ریفرنس دے رہے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ حوالہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے پاؤں میں جیسے لگتا تھا کہ دم ہی نہیں ہے کہ میرے بدن کو اٹھا لے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو آدمی کیسا کھڑا نہیں ہو پاتا، کھڑا نہیں ہو پاتا ہوں، لگتا ہے کہ پاؤں میں دم نہیں، طاقت نہیں کہ کھڑا ہو پاؤں۔ اتنا اثر ان کے جسم پر دماغ پر پڑا کہ وہ کھڑا نہیں ہو پاتے تھے، کہتے تھے میرے پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بچی۔ اتنی بات میں نے کہہ دی، ایسا لگا کہ آج یہ قرآن پڑھا ہے مجھے پتا نہیں۔ میں آج دیکھ کر رہا تھا کہ دیکھیے مجلس میں جب کوئی بڑا ہوتا ہے، چاہے کس اعتبار سے بڑا ہو، ہمارا بزرگ ہے کوئی تجربے میں، ہمارے باپ دادا ہیں ہمارے گھر میں یا ہمارے سماج میں ہمارے نظم میں، جو بڑے ہیں اگر ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو ہم دین کی بہت بڑی بنیادی چیز سے محروم ہیں۔ ہمیں ہر جگہ نظام سے جوڑا گیا۔ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ دیکھو دو لوگوں کو بھی نظام سے جوڑا گیا، ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے، دونوں کے لیے کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک دوسرے کا مقام بتا دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی کہہ دیا گیا کہ مرد تمہارا قوام ہے، تم دونوں کے بیچ میں تمہارا حاکم ہے، ایک طرح سے اس کے حکم کے ماتحت تمہیں رہنا ہے۔ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ ناجائز حکم صادر نہ کرے، ناجائز اپنے اختیار کا استعمال نہ کرے، بلند اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ بیوی اس کے ماتحت ہے تو شوہر کا کام ہے بلند اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہو، اپنی بیویوں کے لیے جن کا اخلاق بلند ہو۔ ہم دوسروں سے بڑے اچھے اخلاق، بڑے اچھے رہتے ہیں، بڑے اچھے تال میل سے رہتے ہیں۔ میزان ہے، پیمانہ ہے، کسوٹی ہے کہ آدمی کے سب سے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ اس سے سب سے زیادہ قریب ہیں، ایک بیوی سب سے زیادہ قریب ہے، اس سے رہن سہن کی زندگی میں ایک کہتے ہیں شریک حیات، زندگی کی ساتھی ہے، اور شب و روز کا ساتھ ہے۔ تو کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ تمہارے بہتر ہونے کا پیمانہ یہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنی بیویوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں جو کام کاج ہوتے تھے، جن کو معمولی سمجھا جاتا تھا، ادنا کام جن کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھر میں ان کے ہاتھ بٹا دیتے تھے، ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ ایسے تھے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اخلاق گئے کا کیا ہم اس پہلو سے سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں، کم سوچتے ہیں ہم۔ اللہ کی قسم میں اپنے کو آپ سے زیادہ محتاج سمجھتا ہوں، اور سماج کو سمجھتا ہوں، سماج ہمارا بہت محتاج ہے کہ ہم اس حیثیت سے کبھی سوچتے ہیں کہ اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سماج میں ہم اچھا کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا سماج سوچتا ہے، کیا ہمارے برے
ہماری بری بات، ہمارا برا برتاؤ، ہمارے غلط ٹریٹمنٹ، ہمارے غلط ویوہار سے غلط میسج تو نہیں گیا، لوگ دکھی تو نہیں ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ ایک شخص آیا اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے نبی کے گھر، آپ فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ سے، کہتے ہیں بہت بدترین آدمی ہے۔ دیکھا اجازت مانگ رہا ہے شخص، آپ فرماتے ہیں بہت بدترین آدمی ہے، لیکن اجازت اس کو دے دو۔ اجازت اسے ملی اور آیا، آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ اتنے اچھے ڈھنگ سے پیش آئے، اتنے اچھے، جبکہ آپ بول چکے تھے وہیں گھر میں یہ اپنے قبیلے کا بہت بدترین آدمی ہے، اپنے گروپ کا بہت بدترین آدمی ہے، لیکن ایسا پیش آئے محبت سے، ایسا پیش آئے بات چیت میں بلند اخلاق سے، وہ رہا نہیں گیا بات میں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا نہیں گیا، کہتی ہیں یہی تو تھا کہ آپ نے فرمایا تھا بہت بدترین آدمی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اس کا برا ہونا میرے اخلاق سے پیش آنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ برا ہے تو میں اپنے اخلاق کو بھی برا کر دوں؟ ایک برا آدمی میرے پاس آیا، آنے والے کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ اسلامی ادب ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے۔ وہ برا ہے تو کیا ہم اپنا اخلاق اور برتاؤ بھی برا کر دوں؟ اتنا بلند سوچ کے ساتھ آپ تربیت کرتے تھے، جہاں کہیں کمی بیشی رہتی کہ رات دن ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، یاد دہانی کے محتاج ہیں، ان سے برکتیں اور نفع ہوتا ہے، ایمان ہے تو نصیحتیں نفع پہنچاتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں میں رہنی چاہیے، ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے برا آدمی ہوا ہے کون؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں برا آدمی کس کو کہا پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگ بچیں، جس سے جتنا ملیں گے اتنا گھاٹا کا مسئلہ ہوگا، اتنا ہی نقصان کا، اتنا ہی بے عزتی کا۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جیسے اس کی پاس صلاحیت ہے ویسا ہی فائدہ پہنچائے، جو کچھ کر سکتا ہے۔ مالدار آدمی مال سے فائدہ پہنچائے، علم والا ہے علم سے فائدہ پہنچائے، پولیٹیکل آدمی ہے اپنے افراد سے فائدہ پہنچائے، سماج کے بزرگ اور تجربے کار ہے اپنے تجربات سے فائدہ پہنچائے، ایکسپرٹ ہے کسی گراؤنڈ کے تو وہ ایکسپیرینس سے فائدہ پہنچائے، جس گراؤنڈ کا ایکسپیرینس انہیں ہے فائدہ پہنچائے، معلومات رکھتے ہیں تو مشورے معلومات کی روشنی دیتے، یہ ہمارا کنسپٹ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگ بچیں، اور جس سے لوگ نہ بچیں بلکہ اس سے کھلے ملے رہے، لگے رہے، امیدیں باندھے رہے۔ بہت اچھے لوگ وہ ہیں جن سے لوگ امیدیں رکھتے ہیں۔ آپ بتائیے ہم کبھی سوچیں کہ لوگ ہم سے امیدیں رکھیں اور ہمارے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے لوگوں کی امیدیں پوری کریں؟ ایسا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بلند اخلاق سے جینے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے عزیزوں کو، نوجوانوں کو، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو اسلامی اخلاق کی حفاظت کی فکر کی توفیق دے، حفاظت کی توفیق دے، فکر کی توفیق دے۔ پہلے فکر کرے وہ اپنے اخلاق کو، اپنے دین کے بیک گراؤنڈ کو، اپنے خاندان کی عزت اور بیک گراؤنڈ کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص سب سے برا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آج اسلام کو گالی کھانے کے اسباب میں یہ بھی ایک سبب بن گیا کہ ہمارے نوجوان آزاد ہو گئے، ہماری بیٹیاں آزاد ہو گئی، جس کی بنیاد پر اسلام کو برا بنایا، اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی اخلاق اور آداب اور ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہے، دین پر رہے، اسلامی عقیدے اور اخلاق پر رہے، اللہ تیری بندگی پر رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور طریقے